السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. پاکستان میں سیاست تو ہو رہی ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے. 5 تاریخ کو جو پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونا ہے, سب کو اس کا انتظار ہے, اور خاص کر جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور جن انٹرنیشنل پلیئرز کی طرف سے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ شریک ہوں گے, پوری قوم ان کو دیکھنا چاہتی ہے پاکستان میں. اور اس حوالے سے جو ٹکٹ کی فروخت تھی اس میں بھی بہت سے معاملات سامنے آ رہے ہیں. ٹکٹ سب بک چکے ہیں مگر جو عام ٹکٹ تھے یا سستے ٹکٹ تھے وہ مل نہیں پا رہے. تو کرکٹ اور سیاست کے حوالے سے اگر کوئی ہمارے سیاستدانوں میں بات کر سکتا ہے ایک ماہر کے طور پہ, تو بہت کم ایسے لوگ ہیں, اور ان میں ایک اس وقت ہمارے ساتھ اپنا اپنا گریبان میں موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سیکٹری اطلاعات بھی ہیں, سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کے سربراہ بھی ہیں, اور جو انٹر پارلیمنٹری اطلاعات و نشریات اس کے ممبر ہیں, اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی کے جو ہیں وہ رکن بھی ہیں جو کھیلوں کے معاملات کو بھی دیکھتی ہے, اور پھر فوجی عدالتوں سے متعلق جو پارلیمانی لیڈرز کی خصوصی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس کے بھی یہ رکن ہیں. مشاہد اللہ صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ بھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سنیں میچ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل فائنل کا, یا آپ نہیں ہوں گے یہاں پہ؟ دیکھیں میں نہیں ہوں گا, میں جب ابراڈ جانا ہے پرسوں, ورنہ میں ضرور دیکھتا. میں بہت شوقین آدمی ہوں کھیلوں کا, کھیل خود بھی کھیلا میں نے, کرکٹ بھی کھیلی ہے شیخ رشید صاحب نے تو صرف دیکھا ہے, ہم نے کھیلی بھی, تم نے صرف دیکھے ہیں کاغذی پیرہن. نہیں, چوکے چھکے تو شیخ صاحب بھی بہت مارتے رہتے ہیں, اور مطلب جس کو آتا نہ ہو وہ چوکے چھکے مارتا رہے اس کا, اسی لیے تو وہ پھر مطلب کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاگل پن ہے, اور لاہور میں جو فائنل کرانے جا رہے ہیں یہ حکومت, اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آئندہ 10 سال کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تو آپ کے خیال میں عمران خان کو اس معاملے میں بطور کرکٹر بیان دینا چاہیے تھا یا بطور سیاستدان؟ اصل میں وہ کوئی بھی بطور, وہ ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ بطور ہیں کیا, لیکن وہ بیان دیتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے خلاف جا رہا ہے, یہ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہا ہے, اس سے کسی کو تکلیف ہوگی. وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں, اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا 3 دن پہلے انہوں نے کیا بیان دیا ہے. آپ 15 فروری کو رات 9:54 پہ انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف فائنل ہونا چاہیے پی ایس ایل کا لاہور میں, بلکہ سارے میچ ہونے چاہیے تھے. بلکہ 21 فروری کو بھی پھر 21 فروری کو ریپیٹ کیا, سب سے پہلے 15 فروری کو کہا. اس کے بعد جناب وہ مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں, تو اب اس کو کیا کہا جائے؟ مطلب اس کو یہی کہا جائے کہ وہ سینسز میں نہیں, یا اس وقت نہیں تھے یا اب نہیں ہے, یہی ہو سکتا ہے. مگر جو حالات چل رہے ہیں, کیا ایسے میں عمران خان کو اپنے شہریوں کی, اپنے پاکستانیوں کی جان کے بارے میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان کو فکر جان کے بارے میں اگر ان کو پرواہ ہوتی نا, تو وہ 2 نومبر کو پچھلے سال پش اپ نہ نکال رہے ہوتے, بلکہ جو لوگ مارے کھا رہے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. یا جب دھرنا دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں آگے ہوں گا, لیکن جب باہر شیلنگ ہو رہی تھی تو یہ اپنا یعنی کنٹینر کے اندر تھے نا, تو وہ تو جان کی تو انہیں فکر ہے ہی نہیں, سوائے اپنی جان کے کسی کو نہیں ہے. تو یہ بات اس لیے بھی غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے بیان کی وجہ سے کچھ کرکٹرز جو ہے نا وہ یہ ریفرنس دے کے کہ عمران خان نے چونکہ کہا ہے اب ہم نہیں آئیں گے, ورنہ ویسے عمران خان کو اتنی اہمیت تو دی جاتی ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ میں, انہوں نے اتنی عزت تو کمائی ہے کہ ان کے بیان کو اہمیت دی جائے. عزت تو صرف حکومت کیوں نہیں بیان کو اہمیت دے رہی؟ عزت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی ٹیم کا کپتان رہا ہے. عزت تو وہ گواتے ہیں ہر روز کے حساب سے, اپنی عزت تھی ان کی جو اب شاید نہیں رہی ہے. تو بالکل وہ لوگ دیکھیں گے, لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کیا رہے ہیں. اگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے کہنے سے یہ بات چلو صحیح بھی ہے, تو انہیں ضرور کہنی چاہیے تھی. آپ نے نقصان پہنچانا ہے, پورے ملک کے اندر جنون ہے, ٹکٹ مل نہیں رہے, اور ایک آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ پاگل پن ہے. پاگل پن کا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ جو کل ای سی او کی کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی نہیں کرانی چاہیے تھی نا, کامیابی سے ہو گئی نا, ٹھیک ہے. لیکن اور کیا عام شہری تو نہیں تھے نا, عام لوگ تو نہیں. عام ہو یا خاص ہو, چیز یہ ہے کہ کوئی اگر خدا نخواستہ کو واقعہ ہو جائے, ای سی او کی کانفرنس
میں یا اس سے پہلے یا بعد میں، تو وہ تو بہت بڑی بات ہے نا. تو چیز یہ ہے کہ کیا ریاستیں ڈر اور خوف کی بنیاد پہ اپنی پالیسیاں بناتی ہیں؟ یہ عمران خان نے اس بیان کو دیکھ کے، میں نے اسی وقت کہا تھا یہ بزدلانہ بیان ہے. ایک خوف زدہ شخص کی یہ مطلب کہ سوچ ہوتی ہے. کسی بہادر آدمی کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. منہ سے اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں، چڑیا کے بچے نکلے وہ. نہیں، لیکن آپ کے خیال میں ان کے بیان سے آپ کو کیا فرق پڑنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں ان کی اب اتنی عزت بھی نہیں ہے، پھر آپ ان کے بیان پہ پریشان اور غصے میں بھی آتے ہیں، تو پھر آپ کو نظر انداز کرنا چاہیے. نہیں، کیوں آپ نظر انداز تو پورا آپ کے رد عمل کیوں اتنا سخت ہے آپ کی ہمارا حکمران کوئی جماعت دیکھیں کا؟ چیز کوئی رد عمل نہیں. ہم نے کیا، ہر ایک اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن جو غیر ملکی پلیئر ہیں انہیں تو نہیں پتا نا کہ یہ کرتا کیا. یہ تاریخ شیشوں کی اینک کیوں لگاتا ہے اندھیرے میں بیٹھ کے گھر کے اندر؟ انہیں تو نہیں پتا نا ان باتوں کا. انہیں تو نہیں پتا، اور روز کے بیان نہیں اس کے پڑھتے کہ یہ کر کیا رہا ہے اپنے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب افسوسناک ان کا یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کو غلیظ کیا ہوا ہے. یہ تو نہیں پتا نا کیون پیٹرسن کو تو یہ پتا ہے کہ جی 92 میں یہ کپتان تھا، کرکٹ کا بڑا پلیئر ہے. اس نے اگر، اور اس وقت سیاستدان ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے، قریب سے تو نہیں دیکھ رہے کہ ان کی اوقات ہے کیا. مگر آپ خود میچ دیکھنے نہیں جا رہے. میں اگر پاکستان میں ہوا یا ہوتا تو میں ضرور جاتا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہا ہے. جن لوگوں کی کاوشوں سے ہو رہا ہے، پی سی بی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ اس کی سیکورٹی دے رہی ہے. مشورہ اس میں وزیر اعظم کا بھی ہے. نجم سیٹھی صاحب بہت اس میں سرگرم عمل ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ایک اتنا بڑا ایونٹ کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس میں آرمی چیف کو بھی آپ کریڈٹ دیں. آرمی چیف کو بالکل میں دیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. بالکل میں دیتا ہوں اس کو بھی، یعنی کہ کریڈٹ دینا چاہیے. تو اس میں کریڈٹ کی کیا بات ہے؟ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں آپ ایک میچ کرا کے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، باقی میچز کیوں نہیں یہاں پہ ہوئے؟ اور کیا وہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ پی ایس ایل جو ہے پاکستان کے اندر ہونے کی بجائے باہر کے ملک میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا، یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، یہ اس سے پہلے ایک طویل عرصے سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اور خاص طور سے مشرف کے آنے کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ اس لیے ہوا کہ وہ یک طرفہ طور پہ اس جنگ میں انہوں نے چھلانگ لگائی. اور جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو عمران خان ان کے ساتھ تھے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے عمران خان بھی ذمہ دار ہیں، طاہر القادری بھی ساتھ تھے، اور بھی کچھ پارٹیاں ساتھ تھیں. ٹھیک ہے، حکومت میں تو آپ رہے نا پھر بعد میں؟ نہیں، بعد میں تو ہم بہت بعد میں رہے نا. اصل میں جو سارا سلسلہ ہم نے تو اس کو ریڈیوس کیا ہے نا، ان دھماکوں کو، ان خودکش حملوں کو، یہ جو کرائم یہ چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے. تو یہ تو خود ذمہ دار ہے نا اس کے. بہت ساری پارٹیاں سمیت عمران خان اور طاہر القادری اور دیگر، یہ تو سارے اس میں شامل رہے. یہ ریفرینڈم میں ووٹ دیتے رہے. ٹھیک ہے، پرویز مشرف کے. چلے اب ہو گئے نا 10 سال ہو گئے نا، اب مشرف کو بھی ہو گئے تو کیا مطلب نہ تو آپ اس کا کچھ بگاڑ سکے اور بس اس کو تانے ہی دیتے رہتے ہیں. بگاڑنے کی بات نہیں. آج وہ ڈانس ہی کر رہا ہے نا بیچارہ. وہ کہہ رہا ہے میں آؤں گا، آ نہیں رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ تو بگاڑا ہے تو نہیں آ رہا نا. اچھا، ایسے ہی تو نہیں ہے. چلیں اب یہ بتائیں نا کہ باقی میچ کرکٹ کے کیوں نہیں ہو سکے پاکستان میں؟ باقی اس لیے نہیں ہو سکے کہ باقی کو اب منصوبہ بندی ہی نہیں تھی سر. وہ بھی آپ فوج کی نگرانی میں کرا دیتے؟ نہیں، دیکھیں ایسے نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کرکٹ بند ہے. ایک کرکٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے. ہندوستان آپ کے خلاف ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے کرکٹ نہ ہو. اس میں کوئی اچھا بھلا اکنامک افیئرز بھی انوالو ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آئی سی سی کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا. اب تھوڑی سی دراڑیں پڑی ہیں. تو یہاں پہ ایک حملہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان نے تو نہیں کیا تھا نا. وہ کسی نے کرایا ہوگا تاکہ کرکٹ بند ہو. اور جب کسی خطے میں جنگ ہو تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور میں جو پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں نا، وہ بلا سوچے سمجھے اس جنگ میں انوالو، سو کالڈ وار میں انوالو ہوا تھا. تو اس کے ریپرکشن ہم نہیں بھگتنے تھے نا. تو ہم کہاں سے پھر میچ کراتے پھرے جب کوئی آنے کو تیار؟ ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، عمران خان ان کو بھگا رہا ہے. اصل بات یہ ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کچھ واقعہ ہو بھی گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار تو جو بھی ہوگا جس کی وجہ سے ہوگا، لیکن واقعات ہونے سے آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے. اس خوف سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ جو ہنچ اور ریزرویشن اور خوف ہے نا، اس کی بنیاد پہ تو آپ پالیسی نہیں بنا. آپ نے ایک پالیسی بنائی، ہم میچ کرائیں گے. جو بھی ہوگا اگر انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آ رہے یا وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اس میچ کا کیا فائدہ ہوگا؟
نہیں دیکھیں، ایک تو سارے نے انکار نہیں کیا، کچھ لوگوں نے انکار کیا اور عمران خان کی وجہ سے کیا، اور عمران خان نے ہو سکتا ہے جان بوجھ کے یہ بیان دیا ہو، اس لیے کہ وہ مطلب کہ اس کے بیانوں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ پاکستان کا نقصان ہے یا اس کی پارٹی کا ایون نقصان ہے. پارٹی کو اس نے اتنا سا کر دیا اپنی پارٹی کو، لیکن اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس نے اپنی پارٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے کچلا ہے، قوم کو تو کچل ہی رہا ہے. تو آپ ویسے شیخ رشید صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے حمایت کی ہے اور میچ دیکھنے بھی جا رہے ہیں؟ بالکل یہ کریڈٹ ہے اس کا کہ اس نے حمایت کی ہے، کھلے عام کی ہے، اور میں نے خود اس کا ایون فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی اس نے یعنی کہ یہ جو اس کو دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی لڑی جا رہی ہے حکومت پاکستان کی، اس میں اس نے مطلب حمایت کی ہے، ڈیفینیٹلی کی ہے. اس میں پی ٹی آئی نے بھی کی ہے. خیر مگر ساتھ میں یہ بھی تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ٹکٹ جو ہیں اسٹیڈیم کے وہ حکومت نے خریدے ہیں تاکہ وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگانے والے کوئی نہ ہو. گو نواز گو کے نعرے لگانے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تو لگا سکتے ہیں نا، وہ تو کچھ نہ کچھ چلے ہی جائیں گے. اور کیا حکومتیں ایسے کرتی ہیں؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ جو ہم ٹکٹیں خریدے پھریں گے؟ لیکن بات یہ نہیں ہے، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب الیکشن ہوتا ہے نا اس کے نتیجے سے ہوتا ہے، اور وہ جتنے الیکشن ہوئے ہیں نا وہ ان کو ابھی تک تسلی نہیں ہوئی ہے، ہار کے کتنی دفعہ ہارا ہے ان کو. گو نواز گو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو 10 آدمی کھڑے ہو کے گو نواز گو لگا دے، لگ جائے گا. وہ تو کوئی بھی پارٹی، چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی لگا سکتی. اسے ہم نے کبھی اس کا کوئی مطلب کہ اس کو سیریس لیا گو نواز گو کو؟ گو عمران گو کے بھی تو نعرے لگتے ہیں نا. تو آپ کے خیال میں ایک فائنل ہونے سے پاکستان کی جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں جو تنہائی ہے یا آئسولیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ ظاہر اس میں کمی تو واقع ہوگی نا. اسی طرح سے دیکھیں نا چیزیں، ایک چیز ہو چکی ہے کہ آپ کے یہاں کرکٹ نہیں ہو رہی. آپ کو امریکہ نے جس کی جنگ میں پرویز مشرف نے شامل کیا تھا، اس نے آپ کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. پرویز مشرف اور اس کے ساتھیوں نے، ٹھیک ہے، دہشت گرد بنا کے پیش کیا نا. تو وہ اب اس کو ہم مطلب اس کے برعکس کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ایسا ہوگا نا، بائی دی پیسج آف ٹائم ایمیکیبلی ہوگا. یہ کیا برعکس کر رہے ہیں آپ مشرف کی جو جنگ ہم تھی؟ برعکس یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو اس کی جنگ کی وجہ سے اس ملک میں دھماکے ہو رہے تھے، خودکش حملے ہو رہے تھے، کرائم ہو رہا تھا، اس سے ہم لڑ رہے ہیں اور اس کو ریڈیوس کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. یہ کر رہے ہیں. مشرف بھی تو یہی کر رہا تھا. مشرف کیا کر رہا تھا؟ 100 بندے مرتے تھے روزانہ اس کے دور میں، 6 8 10 خودکش حملے ہوتے تھے دن میں. یہ کر رہا تھا نا وہ. اور یہ کر کس کے لیے رہا تھا؟ امریکہ کے لیے رہا تھا. اور کتنے ہزاروں لوگوں کو شہید کرایا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو پالیسی یکسر چینج کر دی. آپ کی پالیسی میں یہ تبدیلی آئی کہ افغانستان پر بھی گولہ باری کر دی. افغانستان پہ کیا، پہلے تو ایبٹ آباد پہ گولہ باری ہو رہی تھی، حملے ہو رہے تھے، سلالہ پہ ہو رہے تھے. ہم نے تو جو افغانستان پہ کے اس ایریے پہ جس کے بارے میں افغان گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہزار گز کے فاصلے پہ سرحد سے انہوں نے ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے دہشت گردوں نے. اور اس ایریے کے بارے میں ان کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ جی یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں. پر نہیں کنٹرول میں تو اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا کسی جگہ سے تو یہ تو یعنی کہ اس سے پہلے جو بہت سارے اور اٹیک ہو رہے ہیں، مختلف اسٹرائکس ہو رہی ہیں، بم دھماکے اس سے پہلے امریکہ نے کیے ہیں، افغانستان کی سرزمین سے اٹھ کے کیے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کیے ہیں یا نہیں کیے وہ تو بات کی بات. یہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ یہ رد عمل جو بارڈر کے پار جو گولہ باری کی گئی. اور کس کا فیصلہ تھا؟ حکومت کے فیصلے تو حکومتیں ہی کرتی ہیں نا، کوئی ٹھیک خود ہے. سے چلے انڈیویجول فیصلے تو نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اپنا گریبان میں ہمارے ساتھ آج خاص مہمان سینیٹر مشاہد اللہ خان، سیکرٹری اطلاعات حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. مشاہد اللہ خان صاحب، اقتصادی تعاون کی تنظیم کے اجلاس کی طرف تو آئیں گے، مگر دہشت گردی کے حوالے سے جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اس تناظر میں اب جو فوجی عدالتوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی مدت میں توسیع کی جائے، کیسا لگتا ہے؟ ایک طرف تو منتخب جمہوری اور سویلین حکومت اپنی مدت پوری کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو دوسری طرف ان فوجی عدالتوں کو بھی تقریباً 5 سال ہو جائیں گے تھرو آؤٹ. تو کیا یہ ایک جمہوری حکومت کے لیے قابل فخر بات ہے؟ آپ فوجی عدالتوں کی طرف جو ہے جا رہے ہیں اور آئین میں ایک بار پھر ترمیم کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ قابل فخر بات ہے؟ دیکھیں
قابل فخر باتیں یہ نہیں ہوتی ہیں، مجبوری کے تحت حالات کا جبر اس طرح کے کام کراتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کو آئین کی سے ماورا تو نہیں ہے نا، آئین کی خلاف ورزی، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے نا اس بات کے. کس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جب فوجی عدالتوں کی؟ جی بالکل دیتا ہے، اور آپ کے مخصوص اگر حالات ہیں اچھا آپ نہیں، وہ تو پھر اس میں ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں، فوجی عدالتوں کی تو آئین اجازت نہیں دیتا. نہیں بالکل دیتا ابھی ہے، بالکل اجازت نہیں آئین میں، آئین اس فوجی بات کی عدالتیں تو ہے ہی اجازت- نہیں آئین میں. آئین اس بات کی اجازت دیتا اگر آئین میں ہوتی تو آپ ترمیم کرنے کس لیے جا رہے ہوتے؟ تو یہ آئین اس ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے نا. تو ترمیم تو پھر 7ویں ترمیم بھی ہوئی تھی، مشرف کو بھی جائز قرار دیا تھا، وہ بھی ٹھیک تھا. وہ غلط تھا. تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایسے ٹھیک ہو گیا کہ پاکستان کی تمام پارٹیاں جو ہیں نا ان کا کنسنسس ہے. اس وقت بھی تمام پارٹیوں نے 7ویں ترمیم کی تھی، اس وہ ٹھیک وقت تھا. ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، اس وقت جمہوریت نہیں تھی. آج تو ابھی کیا ہے؟ اس وقت مشرف دور میں جب فوجی تو عدالتیں نہیں بنی، آپ نے تو مشرف دور سے بھی آگے بڑھ کے فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. مشرف کا دور جمہوریت کا دور نہیں تھا، جبر کا دور تھا، استبداد کا دور تھا، دھونس دھاندلی کا دور تھا، جس میں عدالتیں آزاد نہیں تھیں. آج عدالتیں آزاد ہیں، آج عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی عدالتیں ناکام پارلیمنٹ ہیں. کام کر رہی ہے، اس وقت پارلیمنٹ عدالتیں ناکام ہیں آپ کہہ رہے ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا. تو یہ آئین کس لیے ترمیم کرنے جا رہے ہیں اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ تو پھر فوجی عدالتیں کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عدالتیں نہیں تھیں، آج عدالتیں اب جو ہے ان کا کیا فائدہ؟ فائدہ بالکل آپ خود کہتے ہیں دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سکتی ہے وہ عدالتیں، تو ایسی عدالتیں بند کر دیں. پھر نہیں فوجی عدالتیں کون سے معظم معاشرے میں آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتوں کو متعارف کرایا؟ یہ گوانٹانامو بے جو بنایا تھا امریکہ نے، یہ امریکہ کے اندر تھا؟ اندر تھا یا باہر تھا؟ نہیں تو اور امریکہ کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. بنایا تو امریکہ نہیں تھا نا. نہیں، جس نے بنایا افغانستان اور ٹیریٹری کے باہر تھا نا وہ بھائی چیز. کو تھوڑی سی دوری تھا نا، تھوڑی سی ٹیریٹری کو چھوڑیں آپ. انہوں نے ایک ایکشن تو کیا تھا نا اتنا بڑا کہ 5 سال لوگوں کو رکھا، لیکن ایک مخصوص حالات. لیکن آپ نے ایک اچھی بات کی، آپ نے اعتراف کیا کہ ہماری فوجی عدالتیں گوانٹانامو بے ایک جیسی ہیں. دیکھیں اور یہ گوانٹانامو بے آپ آئین میں ترمیم کر کے گوانٹانامو بے کو لا رہے ہیں پاکستان مخصوص حالات میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی. میں نے یہ بھی تو کہا کہ یہ کو خوشی سے یہ حالات کا جبر اس طرح کے کام کراتا ہے. حالات کا جبر کیا ہے؟ میری بات سنیں. حالات کا جبر یہ ہے کہ 60,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. حالات کا جبر یہ ہے کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے اسکولوں میں. گوانٹانامو بے ٹھیک تھا؟ گوانٹانامو بے اور چیز تھی لیکن ٹھیک نہیں تھا وہ. نہیں، آپ نے ابھی مثال دی ہے. میں نے یہ کہا کہ اس کی اجازت دیتا ہے، ان کا بھی آئین اجازت دیتا ہوگا. ان کا آئین نہیں ہوگا، نہیں دیتا، اس لیے امریکہ میں نہیں باہر انہوں نے کیا، ہمیں ہمارا آئین اجازت. گوانٹانامو بے مجبوری تھی، ٹھیک تھا، وقت کی ضرورت تھی. وہ ان کے لحاظ سے تھی ضرورت، میرے لحاظ سے ہو سکتا نہ ہو، لیکن یہ کام تو ہوا. تو پھر آپ لوگ کیوں گوانٹانامو بے کو لا رہے ہیں پاکستان میں؟ نہیں، ہم گوانٹانامو بے کو نہیں. آپ نے خود کہا کہ امریکہ نے گوانٹانامو بے کی اجازت نہیں. انہوں نے کی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا دیکھنا آپ کانٹیسٹ. یہ ہمارا ملک گوانٹانامو بے ہے آپ کانٹیسٹ یا ایک جمہوری ملک ہے؟ یہ بتائیں. کانٹیسٹ کو ڈسٹرب نہ کریں. میں نے جس کانٹیسٹ میں کہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب حالات آپ کے قابو سے بے قابو ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کے اقدامات. اچھا، 2 سال آپ نے کس لیے پہلے کیوں 2 سال جو نارمل حالات میں آپ نہیں کرتے؟ یہ اب نارمل حالات کے اب نارمل فیصلے ہیں. لیکن اب نارمل حالات کو 2 سال میں بہتر بنانے کے لیے آپ نے 2 سال کی مدت رکھی تھی. کیوں ناکام ہوئی آپ کی حکومت؟ ناکام کہاں سے ہوئی؟ عدالتوں کو کیوں نہیں مضبوط کیا، مستحکم کیا آپ نے عدالتی نظام کو؟ عدالتی نظام کو جو مضبوط کرنا ہے نا، وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل، جو ان کی سپریم ہے جوڈیشل کمیشن جو بھی ان کا بنا سپریم کورٹ، ہاں انہوں نے کرنا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے نہیں کرنا؟ ہم نے ان کی مدد پولیس کی تفتیش جو ہے عدالتوں نے بہتر بنانی ہے، پروسیکیوشن عدالتوں نے بہتر بنانی ہے. میری بات سنیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. پولیس کی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم نے مدد کرنی ہے. نہیں تو آپ کیوں ناکام ہوئے؟ 2 سال کا ٹائم دیا تھا پارلیمنٹ نے آپ کو، 2 سال کا ٹائم دیا تھا. ہم کامیاب ہوئے. پھر ابھی 3 سال کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں؟ 2 سال میں اس لیے. کیوں 3 سال؟ اس لیے کہ 2 سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا. میری بات تو سنیں نا. 2 سال میں ہم نے جو دہشت گردی تھی اس میں 74% کمی واقع کی ہے. تو اس میں ٹھیک ہے، میری بات سنیں. تو پھر ضرورت جو مزید رہ گئی ہے 26%، اس کے لیے ہم ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. اور ہم نہیں مانگ رہے، تمام سیاسی جماعتیں مانگ رہی. پیپلز پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یہ ٹیوزڈے کی میٹنگ رکھوائی. پیپلز پارٹی نے تھی، ورنہ یہ منڈے کو ہونی تھی. ٹھیک ہے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا. اب بات یہ ہے کہ میری بات سنیں، دیکھیں نا، اب سوال کر رہے ہیں، پوری بات سنیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی نیا فیصلہ نہیں کرنا. 1-2 سال پہلے جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. انہوں نے کوئی
کوئی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے, اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے ایک فیصلہ جس میں غور و فکر کر کے آپ نے کیا تھا اس کو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, اور ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں دے دو. ان کے ہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منتیں کر کے آپ نے ایک منتخب حکومت چلیں ہوتے جی, ہوئے اگر پارٹیوں کو منایا آپ نے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منتیں کر کے اگر ہم ملک کا کام کر رہے ہیں تو یہ سودا میں نہیں, کیا مجھے بتائیں نا, فوجی عدالتیں دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہیں, کیسے تعلق کیا ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا؟ ایک سویلین آپ کا لا ہوتا ہے نا, وہ کمزور ہوتا ہے, وہ کمزور ہوتا ہے, اس میں کرمنلز جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, اور حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, پولیس ناکام ہوتی ہے. نہیں کوئی اس طرح تو سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں, نہ پولیس ناکام ہوتی ہے نہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں. حکومتیں ہی نے اس یہ جو جب حکومتیں ناکام تھی نا تو دہشت گردی تھی, جب حکومتیں کامیاب ہوئی ہیں تو دہشت گردی پہ قابو پایا. حکومتیں کامیاب ہوئی ہیں تو ای سی او کے یہاں پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں. حکومتیں کامیاب ہیں تو سی پیک ہو رہا ہے. حکومتیں کامیاب ہیں تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے. آپ حکومتوں کو ناکام کر رہے ہیں. چادر اور چاردیواری کو پامال کر دیا آپ لوگوں نے. گھروں میں گھس کے پولیس چھاپے مار رہی ہے, بغیر کسی انٹیلیجنس آپریشن کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی پولیس والا دیوار پھلانگ کے دروازے توڑ کے گھسے اور مشاہد اللہ خان کو جو ہے رسیوں سے باندھ کے لے جائے کہ مشکوک آدمی ہے, کیسا لگے گا آپ کو؟ ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان میں آپ کے گھر تو کوئی ہمت نہیں کرے گا, لیکن عام لوگوں کے گھروں میں جو چادر اور چاردیواری کو پامال کیا جا رہا ہے, یہ کیا قانونی اختیار دے رہے ہیں؟ سب کچھ مجھے تو ٹارچر کیا گیا ہے, عقوبت خانوں میں گھسے. تو اس کا بدلہ اب آپ عوام سے لیں گے؟ نہیں, میں کیوں بدلہ لوں گا بھائی؟ تو یہ کیا آپ نے آپریشن جو ہے رد الفساد کے نام سے جو آپریشن ہے, اس میں کیا قانونی اختیار دیے ہیں؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیں بولیں. آپ کو اپنے ادارے بہتر کرنا چاہیے. ادارے بہتر ہوں گے تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے. دہشت گردی ختم ہوگی. آپ گھر چلے جائیں اگر ادارے ٹھیک نہیں کر سکتے. جو ادارے موجود ہیں ان سے کام لینا ہے یا نہیں لینا؟ تو پھر جنرل مشرف کو کیوں ہٹایا آپ نے؟ کتنا نہیں, مشرف کو کیوں ہٹایا پھر؟ ادارے ختم کر دیں. نہیں, وہ کون سی جمہوریت کا نعرہ آپ نے لگایا تھا؟ الیکشن میں ووٹ مانگتے ہیں اور فوجی عدالتیں بناتے ہیں, یہ تضاد نہیں ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. اس لیے تضاد نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے, آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت ترمیم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم ترمیم صرف حکومت نہیں کرتی, ہم نے متفقہ کنسنسس کے ساتھ کیا ہے. کنسنسس کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ قوم کا کلیکٹیو وزڈم کہلاتا ہے. مسٹر کیا آپ لوگ آئین میں ترمیم کر کے, رائے میں اور کلیکٹیو وزڈم میں بڑا فرق ہے. آپ آئین میں ترمیم کر کے جنرل قمر باجوہ کو حکومت حوالے کر سکتے ہیں؟ آئین میں ترمیم کر کے ہم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ بتائیں. اگر سارے مان جائیں ہو جائے گا؟ نہیں, مانیں گے ہی نہیں نا. نہیں, اگر مان جائیں. ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا نا اس بات کی. ادھر اجازت نہیں دیتا, پھر حکومت ہی حوالے کر دینا فوج کے. آپ سے حکومت نہیں ہوتی, اگر کیسے نہیں ہوتی؟ آپ سے انصاف لوگوں کو نہیں دے سکتے. یہ ہم ہی کر رہے ہیں, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, ہم کر رہے ہیں. یہ ہر فیصلے ہم خود کرتے ہیں, اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اس پہ عمل درآمد کرتی ہیں. لا انفورسر جو ہیں ان کو آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں. آپ نے کہنا آئین اجازت دیتا ہے آپ کو. آپ کو مشرف کا دور چاہیے. نہیں, آئین اجازت دیتا ہے آپ کو, آپ نے کہا. آئین اجازت جس بات کی دیتا ہے تو آدمی جو ہے. اچھا مجھے بتائیے ایپیکس کمیٹی, یہ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ کون سے آئین میں قانون میں ایپیکس کمیٹی ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں؟ بالکل. شہباز شریف صاحب ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں, کور کمانڈر صاحب دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کون سی ایپیکس کمیٹی ہے, کس قانون کے تحت یہ بنی ہے؟ میں بتاتا ہوں نا قانون. نیشنل ایکشن پلان جس قانون کے تحت بنا ہے اسی قانون کے تحت ایپیکس کمیٹی. یہ فیصلے کابینہ میں اور اسمبلیوں میں نہیں ہونے چاہیے؟ اسمبلیوں میں ہوئے نا. یہ نہیں تو ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ ایپیکس کمیٹی کا بھی اسمبلیوں میں ہوا ہے نا بھائی. آپ ذرا غور تو کیا. کون سا قانون پاس ہوا بتائیں مجھے ایپیکس کمیٹی کے لیے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کا جو قانون ہے وہ اتفاق رائے سے کہاں پہ پاس ہوا ہے؟ کہاں پہ اتفاق ہے؟ پالیسی ہے یہ, قانون کون سا ہے؟ قانون ہی. یہ کوئی آرڈیننس بھی نہیں ہے, یہ تو ایک اعلان کیا آپ لوگوں نے, آل پارٹیز کانفرنس میں مل کے قرارداد پاس کی اور پالیسی ایک بنائی. یہ قانون تو کوئی نہیں ہے. تو قانون اور کون کیا ہوتا ہے قانون؟ مجھے بتائیں آپ. تو نیشنل ایکشن پالیسی ہی ہوتی ہے نا. نیشنل ایکشن پلان میں صرف فوجی عدالتیں بنانا تھا, نیشنل پولیس کی کارکردگی بہتر نہیں بنانی تھی, عدالتوں کو مستحکم نہیں کرنا تھا. آپ ناکام ہوئے یہ کام کرنے میں, اس لیے مزید مہلت مانگ رہے ہیں. ہم نے پولیس کو بھی ٹھیک کیا, ہم نے عدالتوں کو کیا ٹھیک کیا؟ ابھی بھی فوجی عدالتیں مانگ رہے ہیں. کیا ٹھیک کیا ہے؟ سنیں تو صحیح نا. پہلے ڈوگرا کورٹ تھی, ہم نے عدالتوں کو آزاد کیا. آج کوئی حکومت عدالتوں کو انسٹرکشن نہیں دے سکتی. پہلے انسٹرکشن دیتی تھی حکومتیں عدالتوں کو,
آج وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں عدالتیں. کون سے فیصلے آپ نے فوجی عدالتیں بنا دی ہیں؟ کون سے عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ ججز کے بھی فیصلے وہ خود آپ نے انہیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ دہشت گردوں کے مقدمات کے فیصلے ہے کیسے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کے جج جتنی ضرورت ہے نا وہ پورے ہیں، ورنہ تو کبھی پورے نہیں ہوئے. فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ہی ہوتا ہے. فوجی عدالتیں بنا رہے ہیں، آپ پورے ہوتے تو فائدہ تب تک کہ وہ فیصلے بھی ہم کرتے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف بنا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو کرب نہ کریں؟ جتنے بین ہم الاقوامی نے فوجی عدالتیں انسانی 2 حقوق سال پہلے یہ کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں یہ سویلین کے خلاف استعمال ہوں گی، نہیں ہوئی نا، صرف دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوئی. آپ کو یہ برا لگتا ہے؟ صرف آپ کے خلاف جب استعمال ہوتی ہیں تو آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، جب عام شہریوں کو اٹھا کے گھروں سے اغوا کر کے گھسیٹ کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف لاپتہ تو مشرف کے دور میں ہوتے تھے، ہمارے دور میں کوئی ابھی بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. یہ آپ کیسی غلط بیانی کر رہے ہیں؟ آپ ابھی بھی جو ہے مسنگ پرسن کمیشن میں درخواستیں جا رہی ہیں، ابھی بھی ہائی کورٹ میں مقدمے درج ہو رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی بھی نہیں ہو ہوں گی؟ تو اس پہ پروگرام کریں نا بھائی. آپ خالی کہنے سے تو کچھ اس پروگرام میں آپ آتے اصل دیکھیں نا، آپ اس طرف نہیں آ رہے. بہرحال آپ کی حکومت 2 سال میں وہ اصلاحات کرنے میں ناکام ہوئی. آپ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے تھے، یہ بھی وقت تھا اس ملک میں. آج نہیں ہے وہ وقت. آج آپ کے یہ جو ہاؤسز ہیں نا اس پہ حملے ہوتے تھے، آج وہ وقت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اصلاحات کیوں نہیں کی فوجی عدالتوں کے 2 سال کے دوران؟ کیوں نہیں عدالتوں کو مستحکم بنایا؟ کیوں نہیں پولیس کو بہتر کیا؟ ہم نے پولیس کو بھی بہتر کیا ہے. کیا کیا ہم نے پولیس نئے ونگز بنائے ہیں پولیس کے. کرائم کیسے کنٹرول ہوئے؟ مجھے بتائیں کہ 100 آدمی کراچی میں مرتے تھے، آج نہیں مر رہے، تو کچھ بہتری ہوئی ہے؟ تو نہیں مر رہے نا بھائی. اس کرائم کی آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول ہو گیا ہے. یہ جو ابھی دھماکے لاہور میں جو واقعات ہوئے ہیں، سندھ میں جو واقعات ہوئے ہیں اور پشاور میں جو آپ کہتے ہیں کرائم کنٹرول ہو گیا. کراچی میں ابھی بھی کرائم ریٹ جو ہے وہ واپس اسی طرح آ رہے ہیں صورتحال کی طرف. یہ 26% کی بات آپ کر رہے ہیں، میں تو 74% کنٹرول کیا ہے نا. ابھی میں نے کب کیا 100%؟ اچھا ہو گیا کنٹرول. میں کہہ رہا ہوں نا 26% نہیں ہوا نا ابھی. نہیں تو پھر فوجی عدالتیں کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ فوجی آپ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ فوجی 26% عدالتیں کنٹرول ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں کہ جو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں اس ملک میں، جو اس ملک کے معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو اس ملک میں جنہوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے. اور آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو آئینی عدالتوں سے سزا دلوا سکیں. آئینی عدالتیں آپ اس قابل نہیں آپ کی پولیس کے ان کے خلاف شواہد اکٹھے کر سکیں. ہماری عدالتیں جو ہیں اتنی مضبوط. دیکھو کل تک کی بات ہے نا، کل تک کی بات ہے نا، ڈوگرا کوٹ تھی نا بھائی. ڈوگرا کوٹ پہ کیوں الزام ڈالتے جب آپ کی یہ عدالتیں بھی ڈوگرا کوٹ سے آج نہیں ہے؟ ڈوگرا کوٹ آج بھی ہے نہیں ہے نا بھائی. آج آزاد ہے، اس وقت آزاد نہیں تھی. پھر فوجی عدالتیں کیا آزادی ہے؟ کون سی آزادی کی بات آزادی ہے؟ عدالتیں بالکل آزاد ہیں. کون سی آزاد ہے؟ پہلے عدالتوں کو ڈائریکشن ملتی تھی، اچھا مجھے اب نہیں ملتی. فوجی عدالتیں بھی آزاد ہیں؟ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں؟ وہ ایک قانون کے تحت نہیں، آزاد عدلیہ فوج کی فوجی عدالتیں جو ہیں آزاد ہوئے نہ ہو، وہ ہیں دہشت گردوں کے لیے، وہ ملا فضل اللہ کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں. اچھا دہشت گردوں کے لیے آزاد عدالت آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے نا تاکہ وہ کھل کھیلتے پھریں یہاں پہ، پھر وہی حالات آ جائیں جو مشرف کے دور میں تھے. یہ چاہتے ہیں آپ؟ اچھا آپ کو صرف مجھے بتائیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ جو 74% ہم نے کم کیا ہے، ریڈیوس کیا ہے کرائم، یہ پھر 100% میں چلا گیا. آپ اپنی ناکامی نہیں مانیں گے، عوام کے حقوق سلب کریں گے. ناکام ہوتے تو مانتے نا. عوام کے حقوق کیا سلب کریں گے. دنیا بھر کے ادارے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ فضا آج سی پیک کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا بھر میں کون سی یہ فوجی ای سی او کی کانفرنس کیوں ہوئی ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ، دنیا بھر میں کون سی فوجی عدالتیں بتائیں؟ دنیا بھر میں اس طرح کے خود کچھ حملے بھی تو نہیں ہو رہے نا. کیوں نہیں؟ دھماکے کہاں ہو رہے ہیں؟ مجھے کیسی بتائیں. بات کر رہے ہیں جناب؟ ٹیررزم ہر جگہ میں ہوتا ہے، آپ انہیں فوجی عدالتوں کے ذریعے ایک نارمل، یہ تو ایک مخصوص ٹیررزم ہے جو یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ افغانستان جہاں پہ امریکی فورسز موجود ہیں وہاں بھی فوجی عدالتیں نہیں بنائی گئی. بتائیں آپ کون سی عدالتیں بنائی گئی؟ افغانستان میں بھی نہیں بنائی گئی. وہاں پہ تو کسی بھی قسم کی عدالت نہیں. وہاں تو مطلب کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. جو بھی چیز ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہی ڈیموکریسی ہے. پارلیمنٹ کا ٹھپا لگ رہا ہے اس پہ جو کچھ. پارلیمنٹ کا ٹھپا ہی ہوتا ہے نا ڈب، اور کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ کا؟ اچھا پارلیمنٹ کا ربر سٹیمپ ہوتی ہے. نہیں ربر سٹیمپ. پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے اوپنلی. اب دیکھیں نا، کبھی کوئی پارٹی مانتی ہے نہیں مانتی، اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. چلیں ڈیموکریسی میں اور کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی میں اور کیا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد. فوجی عدالتیں بھی اپنی مدت 5 سال پوری کریں گی جو آپ آئینی طور پہ ان کو دینے جا رہے ہیں. ابھی مل جائے گی تو 3 سال اور آپ مانگ رہے ہیں اور 5 سال تو پورے ہو جائیں گے. اچھا مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیں کہ مشرف صاحب نے حال ہی میں جو ہے ان کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ اب ایک ٹی وی پہ پروگرام بھی کریں گے باقاعدگی سے.
ایک سنگین غداری کا ملزم وہ آئے دن ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس حکومت کو، اس عوام کا منہ چڑھاتا ہے، اس آئین کا، ان عدالتوں کا جو آپ خود مانتے ہیں ناکام ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی حکومت اتنی بے بس کیوں ہے؟ نہیں تو یہ فوجی عدالتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں اس قابل نہیں ہیں، تو پھر وہی بات ہو گئی میں نے یہ کہا ہی نہیں. چلیں آپ کہہ نہیں، لیکن آپ نے ثابت کر جو دیا بات نا. آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے چلیں آپ نے ثابت تو کر دیا نا، فوجی عدالتیں ثابت بھی منوا نہیں کے. کیا. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. چلیں آپ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے. فوجی عدالتیں مخصوص حالات اور مخصوص چلیں ٹھیک ہے، دہشت گردوں کے یہ لیے بتائیں نا، آئین سے سنگین غداری کا ملزم لندن میں بیٹھا روز آپ کا منہ چڑھاتا ہے، عوام کا منہ چڑھاتا ہے، جمہوریت کا، اس نظام کا اور آئین کا. اب وہ پروگرام بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کرے گا، کیا ڈاس کرے گا؟ نہیں کیا کرے گا آپ بتائیں نا. آپ کی حکومت کیا اس کا کچھ کر سکتی ہے؟ کی بہت تکلیف ہے تو کیوں دکھاتے ہیں اس کو؟ آئین کے سنگین مجرم کو آپ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے دکھاتے ہیں نا روزانہ. مت دکھایا کریں اگر اتنی ہی تکلیف ہے آپ کو. ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی، ہم تو نہیں روک سکتے. آپ کو اگر بہت تکلیف ہے، آپ نہیں دکھائیں گے، اس کا ڈانس کوئی نہیں دیکھے گا. اور اگر آپ دکھائیں گے تو پھر وہ ناچے گی. مطلب ناچ میری بلبل کے پیسہ ملے گا، اسے تو پیسے چاہیے. جب آپ کی حکومت ہی ایسے ڈانس پہ ویلے پھینکے گی، آپ نے اصل کام آپ نے، مقدمہ آپ نے درج کرایا ہے، تو میڈیا کیا کرے؟ میرے بھائی جب رادھا ناچے گی تو لوگ ویلے تو پھینکیں گے نا. اچھا، آپ کیوں رادھا کا ناچ دکھاتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسے پروگرام کرنا چاہیے مشرف صاحب کو؟ یہ تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نا. آپ وہ کریں، وہ آپ کے ملزم ہیں، آپ کو دکھانے چاہیے آئین سے سنگین غداری کے ملزم ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ پروگرام آپ کو دکھانے چاہیے؟ پہلے یہ بتائیں میڈیا کو دکھانے چاہیے؟ بھائی وہ آزاد شہری ہے، آزاد شہری ہے تو ہمارے یہاں بھی جمہوریت ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جمہوریت ہے ہمارے یہاں. سنگین آئین سے سنگین غداری کا سنگین ہو وہ کیا یا ڈرامہ تھا، رنگین ہو، وہ کیا ڈرامہ کیا تھا؟ وہ سنگین بھی ہے رنگین بھی وہ ہے. ایک ڈرامہ تھا، وہ جو سنگین غداری کا کیس چلایا تھا مشرف، وہ ڈرامہ تھا. کیا ڈرامہ؟ عوام کو جھوٹ بولا، فراڈ کیا عوام سے پہلے کسی نے چلایا ہے؟ نہیں تو پھر آپ کے خیال جسے آپ ڈرامہ کہہ رہے ہیں، یہ کسی حکمران کا نام مجھے بتائیں نہیں تو آپ کہ جس نے سوچا بھی ہو. کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم نے تو اس کو یہاں پہ رکھا، اس کو عدالت میں پیش کیا، اس کو ایک بندے نے جوتا مارا عدالت میں. یہ کبھی ہوا ہے؟ بتائیں. آپ اسی پہ خوش ہو؟ جج نے بالکل اسٹارٹ ایسے ہی ہوتے ہیں چیزوں کا. آئین سے سنگین غداری کے الزام کی آئین سے سنگین غداری کی یہ سزا ہے کہ آپ روزانہ بٹھا کے اس کو ہیرو بناتے ہیں. آپ کیوں بناتے ہیں؟ یہ کام کرتے ہیں، مت کریں نا آپ. حکومت اور یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حکومت اور میڈیا ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جیسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک جیسے ہیں، ریاست اور میڈیا ایک جیسے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے نمائندے ہیں، آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ایک بات بری لگ رہی، مت دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ کیوں دکھاتے ہیں؟ اپنی ریٹنگ بڑھانے ہم تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ہم تو آئین کے سنگین غدار نہیں ہیں نا. تو پھر ہمیں بھی ڈکلیئر کریں. آپ نے جو ہے ان کا آپ نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ بگاڑا نہیں بگاڑا، آپ کیوں دکھا رہے ہیں اس کو؟ اگر ہم نے نہیں بگاڑا تو پھر ہمارے سے زیادہ برے ہوئے. ہم نے ووٹ نہیں لیا، ہم نے عوام سے ووٹ نہیں لیا. آپ کو کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی. اچھا آپ نے ووٹ لیے، ووٹ لیے، آپ نے الیکشن لڑا ہے، ہم نے الیکشن نہیں لڑا. آپ اپنے آپ کو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ میڈیا پلر آف دی اسٹیٹ ہے؟ وہ تو ہے. کیسے ہے؟ بالکل اگر پلر آف دی اسٹیٹ ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں لیے؟ تو آپ پھر بھاشن کیوں دیتے ہیں؟ سب سوال کیا کریں، میرے سے بحث نہ کریں. آپ بحث جو کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ میرے سے بحث نہیں کر سکتے. آپ جس سوال کریں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. چلیں میڈیا کا احتساب کر لیا نا، آپ اپنا گریبان تو کر ہی نہیں رہا میرے بھائی. حکومت جس کے پاس پولیس ہے، میں کمزور آدمی ہوں، جس نے مقدمہ میں درج آئینہ کیا. دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ کا سوال نہیں آئینہ دیکھے بھی نا، آپ کے سوال میں سے جو سوال نکلے گا وہ تو میں کروں گا میرے بھائی. یہ بتائیں نا، آپ لوگ مشرف کے خلاف کیس میں سنجیدہ ہیں؟ سنجیدہ تھے بھائی، تو عدالت میں پیش ہوا نا. اب نہیں ہے. وہ ابھی بھی ہیں. ہم نے اس کو اشتہاری کیا ہوا ہے، اس کے وارنٹ نکالے. اشتہاری کیا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں اگر میڈیا پہ آتا ہے اشتہاری. تو آپ کی پیمرا آپ کی ہے، رکوا سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں رکواتے؟ پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے. پیمرا تو سیکنڈری بات ہے نا. آپ دکھاتے کیوں ہیں اس کو؟ آپ کیا اس کو مجرم نہیں سمجھتے؟ جمہوریت کا آئین کا مجرم نہیں سمجھتے؟ پہلے یہ تو کہیں. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اس کے بعد میں پھر پیمرا کی بات کروں. اگر مشاہد اللہ کی جماعت جو حکومت میں ہے، جس نے پرچہ کاٹا ہے، جس نے مقدمہ درج کیا ہے، اگر وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتی، مدعی سست، تو پھر ہم گواہ کیوں چست؟ یہ اس ملک کی 70 سالہ تاریخ کا پہلا مدعی ہے. مدعی سست ہے نا، پہلا مدعی ہے. آپ کہتے ہیں میڈیا کرے. آج تک کوئی مدعی بنا ہی نہیں. میڈیا بھی نہیں بنا مدعی. مجھے بتائیں بناؤ، ہم بنے.
اچھا آپ میں ہمت ہوتی تو آپ بن کے دکھاتے نا مدعی. اب یہی حالات ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب زیادہ اردگان بننے کی کوشش نہ کریں. بات تو ٹھیک کہتے ہیں اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں کہ اردگان بننے میں خطرہ ہے. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اردگان بننے کی کوشش نہ کریں. اس کو یہی نہیں پتا اردگان کون ہے, اردگان نے کیا کیا ہے, اس کی پارٹی کون سی ہے, وہ شروع کہاں سے ہوئی ہے, ان کا فادر آف دی جو پارٹی ہے وہ کون تھا, انہیں میں بتاؤں یہ انہیں سارا ہے. تو یہ ہم مدعی کی یہ دعوے شاوے سارا دن کرتے رہتے ہیں نا بیٹھے, لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. وہ ہے نا کہ ادعائے پیروی ابن مریم اور تو دیکھ اپنی کونیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو, اور ظالموں کے واسطے زیبا نہیں ہے شور و شین. کل جو کہتے تھے یزید و شمر کہتے ہیں حسین, کل مشرف کے جوتے چاٹ رہے تھے, آج جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, اردگان کی باتیں کرتے ہیں, اور نواز شریف کو سبق سکھانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ اپنی ذرا گریبان میں تو جھانکیں, آپ کے تو پروگرام کا نام گریبان ہے. انہیں بھی تو کہا کریں نا ذرا, تمہارے گریبان میں جو خون لگا ہوا نظر آ رہا ہے, مشرف نے جتنے خون کیے ہیں یہ سارے اس کے ان کی شمولیت تھی باقاعدہ. یہ ساری پارٹیاں یہ مشرف کی ساتھی تھی, اس کے ریفرنڈم کی ساتھی تھی. نہیں کوئی تھا تو ہم تھے, صرف ہم تھے جنہوں نے مارے کھائیں, جنہوں نے اس کو للکارا. نواز شریف کو جلا وطن کیا, اس کی بیوی نکلی, اس کی بیوی نے 14 سال اس کے انہوں نے ساروں نے جیل کاٹی, اس کی وائف نے نکل کے جدوجہد کی, اس کی پارٹی کے لوگوں پہ تشدد ہوا, اس کی پارٹی کے دفتر چھین لیے گئے, نواز شریف کے گھر کو چھین لیا گیا. شیخ صاحب نے غلط کیا کہہ دیا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ان کے مشورے پہ عمل بھی کر رہے ہیں. میں پرویز مشرف کے کسی ساتھی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں, اور خاص طور سے وہ ساتھی کے جب 12 مئی کو قتل عام ہوا کراچی میں, تو وہ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا ہوا شام کو یہاں پہ تقریر کر رہا تھا اور اپنے ڈولے دکھا رہا تھا. تو اس کی بات کیا سنیں گے؟ نہیں تو آپ بھی تو ڈولے دکھاتے رہے جب حکومت میں نہیں آئے تھے. اب آپ نے کیا کر لیا؟ ہم نے کب ڈولے دکھائے؟ آپ نے مشرف کے خلاف غداری اور اس کو کیفے کردار تک پہنچانے کے نعرے مارتے رہے. ہمارے نہیں, ہم نے کام کیا ہے, ہم آج تک کر رہے ہیں, اور یہ تاریخ مورخ لکھے گا اس بات کو کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی, کسی کو, جنرل راحیل سوائے نواز شریف کے اور اس کی پارٹی جنرل راحیل کے دباؤ پہ آپ نے مشرف کو باہر جانے دیا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ ایک تاریخ ہے. بات یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمال کیا. بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی نے یہ سوچا نہیں جو ہم کر گزرے ہیں. مطلب جو درخواست ڈالی آپ نے, درخواست 70 سالہ تاریخ میں ایک درخواست ڈالی, وہ پیش کیا گیا عدالت میں. مجھے بتائیں کس جرنل کو پیش کیا گیا کہ جس نے اس ملک پہ ماشاء اللہ لگا؟ بتائیں نا, نام بتائیں. آپ کے لیے تو یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک جرنل عدالت میں پیش ہو گیا. اعزاز ہے. اچھا, دیکھو نا, یہاں پہ انہوں نے 4 دفعہ حکومت کی ہے, 5 دفعہ. بڑی بات ٹھیک ہے. جنرل صاحب تو ان کے خلاف بڑے بڑے گزرے. یا خان جو اچھا مجھے بتائیں نا, آپ شیخ صاحب سے ایگری نہیں کرتے نواز شریف اردگان بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ یار میں ایک ایسے آدمی سے ایگری کیسے کر سکتا ہوں جو یہ کہتا تھا کہ ہم 10 دفعہ پرویز مشرف کو منتخب کرائیں گے وردی میں, اس سے میں کیسے متفق ہو سکتا ہوں؟ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت اور امن کی فاختائیں ہیں. ہم کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے جو ہے نا, ہم مطلب کہ اس کے گود میں بیٹھ کے نہیں جوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں. نہیں, یہ آپ کون سے PMLN کے لوگ ہیں؟ یہ کون سے اشرے کی بات کر رہے ہیں؟ کس اشرے کی بات؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم جس دن سے PMLN بنی ہے اس دن کی سے میں بات کر رہا ہوں. ان کی یہ مسلم, اس سے پہلے بھی مسلم لیگ تھی, اس سے پہلے بہت ساری مسلم لیگیں تھیں. یہ ساری پارٹیاں نکلی ہی مسلم لیگ سے, بچے دیے جا رہی ہے. وہ خالق جماعت ہے پاکستان کی, یہ ساری پیپل پارٹی کہاں سے نکلی ہے؟ صحیح ہے, وہ بھی تو مسلم لیگ میں سے نکلی ہے نا. صحیح ہے. تو بچے دیے بہت سارے انہوں نے. حالات کبھی اچھے رہے کبھی خراب رہے, لیکن ہم نے جدوجہد کر کے دکھائی ہے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈان لیکس کا ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی, آج تک اس انکوائری کا بھی کچھ نہیں ہوا, نہ کسی آپ کے مقدمے کے منطقی انجام تک پہنچتا ہے, نہ کوئی انکوائری آپ کے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. تھوڑا سا ہمت کرے, عوام کو بتائیں نا کون ذمہ دار تھا اس لیگ کا, اور اگر لیگ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی تو اس پہ انکوائری جو بیٹھی تھی اس کا کیا ہوا؟ انکوائری کی رپورٹ کا انتظار ہے, رپورٹیں اب دینا. دیکھو نا, انکوائری میں PMLN کے یا حکومت کے تو لوگ نہیں. اچھا, انکوائری میں تو ایجنسیز کے لوگ ہیں نا تمام. مطلب جو جوائنٹ انویسٹیگیشن JIT ہے نا, کیا ہوا اس کا جو بھی ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا. وہ آ جائے گی نا اس کی رپورٹ. کب آئے گی سر؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کب آئے گی, نہ میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. جب بھی آئے گی تو صحیح نا, آ جاتی ہے.
رپورٹیں تو آتی ہیں، ایسے چھپتی تو کوئی نہیں نا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو آج تک شائع تو نہیں کیا نا باقاعدہ، لیکن رپورٹ تو آ گئی نا بھائی. اچھا سر یہ بتائیں کہ رد الفساد آپریشن جو پورے ملک میں جاری ہے، تو یہ ضرب العضب کے وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسی ضرب العضب کے حصے کے طور پہ کراچی میں بھی آپریشن ہو رہا ہے، پورے ملک میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اب رد الفساد کے برانڈ کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں ضرورت جو ہے ایک تو پنجاب کے حوالے سے تھا یا کیا؟ نہیں، یہ نہ کوئی بھی آپریشن کسی پرٹیکولر صوبے کے حوالے سے، جہاں پہ کرائم ہوگا وہاں پہ آپریشن ہوگا. چاہے وہ ضرب عضب جو تھا بیسیکلی وہ فاٹا اور اس سے آگے جو بھی ایکٹیویٹیز تھی اس پورے ایریے میں جہاں سے سارا کچھ یہ ہو رہا تھا ہمارے ملک میں، بنیادی طور پہ تو وہاں کے، اور اس کو کرنے میں کامیاب ہوا، اس پہ ٹھیک ٹھاک ضرب لگی ہے. لیکن بہت سارے ممالک جن کی آنکھوں کو یہ بات نہیں بھاتی کہ پاکستان جس کو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ دہشت گرد ملک قرار دیا تھا، آج ساری دنیا کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی معیشت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور 2025 میں یہ ہو جائے گا، 2050 میں یہ ہو جائے گا. کئی مطلب کہ محاذوں پہ انڈیا سے ہم آگے نکل چکے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی ہم نے بات کی تھی، وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو چکی ہے، اگلے سال ختم ہو جائے گی. رد الفساد کا بتائیں. رد میں یہی بتا رہا ہوں نا، لیکن کچھ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں نا ابھی بھی. دیکھیں عدالتیں پہلے کام نہیں کر رہی تھی، فوجی عدالتیں جب فسادی پولیس ویسے سارے ملک میں ناکام ہے، پورے ملک میں کوئی ناکام نہیں ہے، پورے ملک میں فوجی آپریشن بالکل کامیاب ہیں، کوئی ناکام نہیں ہے. کام پولیس نہیں اور کر جب فساد پھیلے گا تو رد الفساد ہوگا. وہ فسادی کوئی بھی ہو، اس کا رد کرنے کا حق حاصل ہے اس ملک کی حکومت کو اور اس ملک کی ایجنسیوں کو. تو یہ رد الفساد عدالتوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عدالتوں کا کیوں تعلق نہیں ہے؟ عدالتیں کا تعلق اب بہت مؤثر کردار ہے، لیکن اس سے زیادہ مؤثر ہونا چاہیے. دیکھیں نا، آپ کل آپ ہر چیز کا حساب 4.25 سال میں لینا چاہتے ہیں نا. 4.25 سال میں نیب بھی بہتر ہوئی ہے، جو پہلے پرویز مشرف کا جس نے حلف اٹھایا ہوا تھا، نیب بالکل اس لحاظ سے بہتر ہوئی ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے. انسٹیٹیوشنلائز ایسے ہوئی ہے کہ پہلے اس کو پرویز مشرف نے اس کے نیب کے چیئرمین کو بناتا تھا، اب اپوزیشن لیڈر ڈیموکریٹک سپریم کورٹ نیب کے بارے میں ریمارکس دے رہی ہے، اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے بناتے ہیں. یہ مجھے بتائیں نا، یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے؟ بہت دفعہ ہو چکے. مجھے بتائیں پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے، آپ کے خیال میں کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ مجھے کیا پتا، ججوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں کو ججوں کے ذہن کے اندر ذہنی طور پہ تیار ہیں آپ ہر قسم کے فیصلے کو؟ ہمیں تو دیکھو نا، نواز شریف کا نہ نام ہے اس میں، نہ نواز شریف کی حکومت کے کسی بندے کا نام نہیں. ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمیں کیا پرواہ ہے؟ نہیں، مجھے بتائیں نا، فیصلہ کرنے والے بھی یہی دیکھیں گے نا. دیکھو نا، اگر میرا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے، تو میں تو نہیں پکڑا جاؤں گا نا بھائی، آپ ہی پکڑے جائیں گے نا. مطلب بچے بے شک میرے سوال بچے بے شک پکڑے جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آف شور کمپنیاں بنانا جو ہے وہ انتہائی غلط کام ہے، جبکہ پاناما والوں نے یہ نہیں کہا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر جس کی آف شور کمپنی ہوگی وہی پکڑا جائے گا نا. تو پرائم منسٹر کی تو نہیں ہے، اس کی حکومت کے کسی بندے کی نہیں ہے، ان لوگوں کی ہیں جو چھلانگیں مار رہے ہیں، ساری پارٹیوں کی. چلیں، بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. وقت بالکل ختم ہو گیا. کرنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، اور خاص کر سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جو ہے، ان کی ایک بڑی ایک ہسٹری ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی، ان کی سٹرگل ہے. اور بہت عجیب لگتا ہے صرف فوجی عدالتوں کے حوالے سے جب یہ ان کی حمایت میں بیان دیتے ہیں، فسادیوں کے خلاف. اور یہ پہلے سے طے تو نہیں ہو سکتا مشاہد صاحب کے فسادی کون ہے، وہ عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بٹ اینی وے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 تاریخ کو جو فائنل ہونے جا رہا ہے لاہور میں، خدا خیر کرے اور سب خیریت سے ہو جائے تو یقینی طور پہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کی ساکھ کے حوالے سے بہت سی امید باندھی جا سکتی ہے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.